کوئی ایسا سجدہ مل جائے، میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہمیں خدا تب یاد آتا ہے جب ہم درد کے مارے ہوئے ہوں، غرض کے مارے ہوئے ہوں یا پھر مرض کے مارے ہوئے ہوں۔ عقل کی لاکھوں دلیل اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر ایک دعا میں ندامت کا آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب ہی کو مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب تمہارا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب جلال نے تمہاری سوچ سے بہترین تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس ہی نہ رہی تو کیا کرو گے؟ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد اور گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب حالات جھکا دیں، اٹھیں اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے خدا، مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تندرست بے نمازی آدمی جب برتن کا لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے دشمن نے ایسے منہ کی طرف اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی رابطہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، کوئی مشکل میں ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن پاک پتھر دل کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، اور بیمار دل کی شفا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل کھل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ نورانی ہو جائے۔ اتنی دلکش ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ الجھنوں میں جکڑے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہیں، کسی کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ سجدے میں رب کے آگے روئے۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر کبھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔